ایک عقیدے کا معاملہ یا عزاداری کے رسوم اور تبرکات کا معاملہ، اس میں ایک سوال آ جاتا ہے، اس سوال کو بھی ذرا سے کلیئر کر دیا جائے۔ کسی بھی قسم کے سینسیٹیو موضوعات ہوتے ہیں کچھ، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اچھے طریقے سے آ جائے، کیونکہ قوم کبھی کبھی ڈیوائڈ ہو جاتی ہے۔ حضرت قاسم کے تبرکات برآمد ہوں گے ابھی، تو بعض احباب یہ سوال کرتے ہیں، واٹس ایپ پہ میسیجز بھی چلتے ہیں کہ حضرت قاسم علیہ السلام ان کا تو ازدواج اور شادی وہ تو کربلا میں ثابت نہیں، تو آپ مہندی کیسے کر رہے ہیں مثلا، اور یہ مہندی کیوں کی جاتی ہے؟ اب اس پر طرفین کے دلائل اپنے مقام پر ہیں۔ مثلا فخر الدین طرحی نے لکھا ہے کہ یہ ازدواج ہوا تھا، مثال کے طور پر بحر الانصاف کے مؤلف نے لکھا ہے کہ ہوا تھا، کئی اور علماء نے لکھا کہ نہیں ہوا تھا۔ علامہ مجلسی نے دار الحال میں لکھا کہ مثال طور پر یہ ثابت نہیں ہے میرے لیے، استاد شیخ بخاری نے لکھا ثابت نہیں ہے۔ وہ ایک علمی بحث اپنے مقام پر ہے، اور خود ذاتی طور پر میں بھی سمجھتا ہوں کہ جو باقاعدہ ازدواج والی روایت ہے وہ ضعیف ہے، اس کے باوجود بھی کیا یہ تبرکات آ سکتے ہیں یا نہیں؟ بالکل آ سکتے ہیں۔ صاحب پھر کیسے آ سکتے ہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ ذہن سے نکال دیجیے، یہ بڑی توہین کی بات ہوتی ہے کہ جب یہ کہا جائے کہ مثلا یہ مہندی جو نکالی جا رہی ہے یہ تو ہندوؤں کی رسم ہے، وہاں سے ہم نے لیا ہوا، یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ جو ایسا کہنے والا ہے، میں کہوں گا 10 گزارش کی کبھی آپ عاشور میں کربلا چلے جائیں اور 7 محرم کو خیمہ گاہ پہنچ جائیں، تو وہاں عراقی عورتیں مہندی لے کر آتی ہیں حضرت قاسم کے خیمے میں، عراقی عورتیں، تو عراقی عورتوں کے پاس کہاں سے پہنچا ہے؟ کیا انڈیا کے ہندوؤں سے پہنچا ہے؟ یہ کیا بات کرتے ہیں؟ یہ تاریخ سے ناواقف ہے۔ عراقی عورتیں جو کر رہی تھیں وہ کیوں کر رہی ہوتی ہے؟ اس لیے، اور حضرت خیمہ گاہ یاد ہے جو جا چکے ہیں، خیمہ گاہ امام حسین میں اندر تشریف لے جائیے، جو باہر کا احاطہ ہے وہ بتایا جاتا ہے کہ اصحاب کے خیمے ہیں، وہاں پر ایک سفید رنگ کا چبوترا بنا ہوا ہے، یہاں پر اخباریاں بنی ہوئی ہیں سواریاں، اور اندر تشریف لے جائیے تو کہتے ہیں اہل بیت کے خیام، اور جب اندر تشریف لے جائیے تو سب سے پہلے امام حسین کا خیمہ آپ کو نظر آئے گا جہاں پر زری بنی ہوئی، اس سے بالکل پشت پر متصل بی بی زینب سلام علیہ کا خیمہ نظر آئے گا، اس سے پیچھے مولا سید سجاد علیہ السلام کا خیمہ نظر آئے گا، یہ اہل بیت کے خیمے کے نام۔ اب میں فقط اشارہ کر رہا ہوں، حضرت قاسم کا خیمہ یاد ہے کہاں؟ بالکل کونے میں، اہل بیت کے خیموں کے درمیان نہیں ہے، اصحاب کے خیموں کے درمیان بھی نہیں ہے، بالکل ایک کونے میں حضرت قاسم کا خیمہ بنا ہوا ہے۔ یہ کوئی اشارہ ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ اگر یہ بات کہتے ہیں مولانا صاحب وہاں تو اہل بیت علیہ السلام امام حسین جہاد کے لیے گئے تھے کہ شادی وغیرہ کا معاملہ نہ سمجھے، بھائی جن لوگوں نے اسے لکھا ہے ثابت کیا ہے وہ اسے اس شادی کے تصور میں نہیں لیتے جو ہم اور آپ کے دماغ میں، توجہ کیے، وہ اسے اس شادی کے اعتبار سے نہیں لیتے جو ہم اور آپ کی ذہنیت میں ہے، تو وہ کس اعتبار سے لیتے ہیں؟ وہ اس اعتبار سے لیتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ امام حسن کی وصیت تھی، یہ بات ہے نا امام حسن کے فضائل میں، امام حسن مصطفیٰ کی وصیت تھی امام حسین علیہ السلام کہ میرے بیٹے کی شادی آپ اپنی دختر سے کیجیے گا، تو یہ شادی کے اس تصور کا معاملہ نہیں ہے جو ہم سوچ رہے ہیں، یہ وصیت امام حسن پر عمل کرنے کا معاملہ ہے۔ ہم چاہتے تھے کہ آخر وقت میں اس وصیت پر عمل ہوتا ہے، جن لوگوں نے اسے لکھا ہے تو انہوں نے یہ دلیل کے ساتھ کہا، تو اگر قبول بھی کیا جاتا ہے تو وہ شادی کے اس تصور سے قبول نہ کیجیے گا کہ جو عام ہمارے یہاں شادی کا تصور آئی تھے، تو یہ معاملہ حل ہو گیا۔ دوسرا یہ کہ ایک اور بات بھی امام حسین علیہ السلام نے یہ اقدام کیوں کیا؟ جو علماء اس طرف سے کہتے ہیں وہ یوں کہتے ہیں کہ عربوں کا ایک طریقہ تھا کہ اگر نکاح ہو چکا ہو ایک مستور کا اور اس کے بعد اپنے شوہر کی شہادت ہو چکی ہو یا وفات ہو چکی ہو تو پھر اس مستور کو کنیزی میں نہیں طلب کیا جا سکتا، اور امام حسین علیہ السلام جانتے تھے کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام کا سفر کہ کہیں یہ گستاخی نہ ہوتا ہے، اور کوئی یہ کہے کہ نہیں یہ آپ فرضی بات کیسے کریں؟ فرضی بات نہیں ہے، دربار یزید میں شہزادی سکینہ کو میں کہنا نہیں چاہتا ہوں طلب کیا گیا ہے، مسائل میں ہے یا نہیں ہے، تو جب شہزادی سکینہ کو طلب کیا گیا تو فاطمہ بنت حسین جو ان سے عمر میں بڑی ہیں انہیں کو بھی طلب کیا گیا۔ امام حسین علیہ السلام نے درحقیقت اس راستے کو روکا تھا اس عمل کے وجہ سے، بات ہو رہی ہے، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ اس کے باوجود بھی اگر دونوں طرف کے روایات کے اعتبار سے دیکھیں کہ صحیح السند ہے کہ نہیں ہے، میں پھر بھی یہ کہتا ہوں
کہ مجھے کچھ ضعیف معلوم ہوتا ہے کہ پورا واقعہ ہوا ہو. ضعیف ہے، جھوٹا نہیں، فرق کرو. جھوٹا واقعہ وہ ہوتا ہے کہ جس کا سرے سے کوئی وجود ہی نہ ہو. آپ کہیں تو ممکن ہی نہیں ہے. ضعیف کا مطلب پتہ نہیں چل رہا، سند چین پتہ نہیں چل رہا. اچھا اگر فرض کیجیے کہ نہیں ہوا تھا تب بھی یہ تبرکات لانا صحیح ہے یا نہیں؟ بالکل صحیح ہے. کیوں صحیح ہے مولانا صاحب؟ یہ کیوں صحیح ہے؟ ابھی دلیل دے دیتے. کربلا میں جو مجلس ہے نا ہمارا، کربلا، اس مجلس امام حسین میں جو کچھ کربلا میں ہوا تھا فقط اس کی یاد نہیں بنائی جاتی. کربلا میں جو نہیں ہوا تھا ان حسرتوں کی یاد بنائی جاتی ہے. جملہ پہنچ گیا. اچھا میں مثال دیتا ہوں. امام حسین علیہ السلام کربلا میں پیاسے تھے یا پانی تھا ان کے پاس؟ پیاسے تھے. تو پھر آپ سبھی لگا کر سب کو پانی کیوں پلا رہے ہیں؟ نہیں بات پہنچ گئی نہیں پہنچی؟ ایک مل کے صلوات بھیجیں محمد وعلی محمد پر. بھیا پانی کیوں پلا رہے ہیں؟ امام حسین علیہ السلام پیاسے تھے، سب پہ پانی بند کر دیا. آپ تو سب کو پلا رہے ہیں اور پانی شربت پلا رہے ہیں سب کو. کیوں؟ کہنے کو حسرت ہے کہ کاش سکینہ تک پانی پہنچتا. یہ جو حسرت ہے اس کی یاد میں ہم پانی پلا رہے ہیں، 18 سال کو پانی پلا رہے ہیں. تو میرے بھائی کربلا کے واقعے کی جو یاد ہے اس میں فقط وہ باتیں نہیں ہیں کہ جو جیسے ہو گئی تھی تو ہم ویسے ہی اس کو منا رہے ہیں. نہیں، بہت سی تمنائیں ہیں، بہت سی آرزویں ہیں. دوسری مثال دے دیتا ہوں. امام حسین علیہ السلام کا لاشا کربلا میں اٹھا تھا جب پامال ہو گیا. پامال ہو گیا تو آپ تابوت کیوں نکالتے ہیں امام حسین علیہ السلام؟ سوال ہے. اگر وہی کرنا ہے آپ نے جو کربلا میں ہوا تھا ویسے ہی شبیہ کرنی ہے تو پھر تابوت نہ اٹھائیں گے. حسین پر تابوت اٹھا ہی نہیں تھا. نہیں مولانا حسرت ہے کہ کاش نواز رسول کا جنازہ ان کے شایان شان کو اٹھتا، اس لیے ہم تابوت اٹھاتے. ناراض ہو رہی ہے بس. اب مجھے بتائیے کہ شہزادی ام فروا، میں کہتا ہوں یہ واقعہ ہوا تھا نہیں ہوا تو اس کو رہنے دیجیے. خود بار بار کہہ دیا کہ بتائیں صحیح کرتا ہے، لیکن بس یہ نہیں ہوا تب بھی یہ تبرکات نکال سکتے ہیں. کیوں؟ ماں کے دل کی حسرت ہے یا نہیں کہ کاش میں اپنے بیٹے کا صحرا دیکھ پاتا ہوں. اور کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا تو ماں بہنوں سے پوچھ لیجیے. اور خاص طور پر جب ایک بچہ 13 برس کا ہو گیا، بنی ہاشم کا بچہ ہے، بنی ہاشم کا جوان، تو ماں کے دل کا ارمان ہے یا نہیں؟ یقیناً ارمان ہے ام فروا کے دل کا. اس ارمان کو ہم یہاں پر تبرکات بنا کر پورا کر دیتے ہیں اور اسے دیکھ کر روتے ہیں تو کسی کو کیا کریں گے؟ اس لیے آپ جتنے بزرگ علماء مجتہدین مناتے ہیں ان سے سوال کریں کہ عزاداری میں جو تبرکات ہیں انہیں لانا جائز ہے یا نہیں؟ سب یہ کہتے ہیں کہ آپ کے شہر میں جس انداز سے عزاداری جن تبرکات کے ساتھ ہو رہی ہے اسی انداز سے بھرپور برپا کوئی صرف ایک شرط کا خیال ہے. ان تبرکات میں یا اس پورے معاملے میں جو عزاداری برپا ہو رہی کوئی حرام ہونے نہ پائے، اس کی اجازت نہیں ہے، اور کوئی واجب چھوٹنے نہ پائے. یہ خیال کیجیے. یعنی مثلا مولانا اگر عزاداری کی رسومات ہیں اور اس میں بے احتجاجی ہو رہی ہے تو اب یہ قابل قبول نہیں ہے. اگر نماز قضا ہو رہی ہے اب یہ قابل قبول نہیں ہے کیونکہ واجب چھوٹ رہا ہے. لیکن اگر احکام شرعی کی پابندی ہو رہی ہے جیسے چاہے اسے کے کام بنے. اسی خاطر ہے کشمیر کی عزاداری الگ ہے، پشاور کی الگ ہے، لاہور کی الگ ہے، کوئٹہ کی الگ ہے، ہمارے یہاں پر الگ ہے. کراچی میں کچھ سینکڑوں محلوں میں الگ الگ طریقے سے ہندوستان تشریف لے جائیے وہاں پر ایک الگ نظام ہے. حیدرآباد میں الگ ہے، ممبئی میں الگ ہے، چنئی میں الگ ہے. ہم تو ہندوستان کے مومنین سے جو آسٹریلیا میں ہر جگہ دنیا بھر میں مومنین سے ملاقات. ہندوستان پاکستان کا ہمارا سیاست کے اپنے مقام پر ہو لیکن جو مومنین ہیں ان سے ملاقات رہتی ہے تو وہ اپنے اپنی عزاداری کا طریقہ بتاتے ہیں. ایران میں ہم نے زندگی گزاری، ایران میں الگ ہے انداز سے. عراق میں آپ نے یقیناً دیکھا ہوگا پریکٹیکلی شو کرتے ہیں، وہاں پر نہیں کرتے، جس کو وہ کہتے ہیں تعزیہ. اسے وہ تعزیہ کہتے ہیں، ہم تعزیہ کسی اور سے وہ کہتے ہیں. وہ تعزیہ کہتے ہیں عذاب کو دکھانا. تو ایک شخص شمل بن جاتا ہے، ایک چھوٹی بچی کو حضرت سکینہ بناتے ہیں، دیکھا ہے آپ نے، اور وہ اسے دیکھ کر دھارے مار مار کر رو رہے ہوتے ہیں. اصل ہمارے مرسوم نہیں ہے تو ٹھیک ہے، جب ہمارے ایسا نہیں ہوتا، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کے یہاں جو ہو رہا ہے تو وہ غلط اور باطل اور بدعت ہے. نہیں، وہاں اتنے علماء فقہا مراتے ہیں، کوئی نہیں روک رہا وہ سب.
تو بس کسی پہلو سے بھی توہین اہل بیت نہ ہو، نعوذ باللہ من ذالک، کوئی حرام نہ چھوٹے، کوئی حرام ہونے نہ پائے اور کوئی واجب چھوٹنے نہ پائے. یہ جب آپ نے پورا کر دیا پھر آپ بھرپور غم کریں، تو کسی کے بہکاوے میں نہ آئے، بالکل اسی طرح سے بنانا ہے. اور غم میں اضافہ کیجیے، اور یقین جانیے کہ یہ بزرگوں کا وہ ٹیسٹڈ طریقہ ہے کہ انہوں نے یہاں تک ہمیں اس طرح سے پہنچایا تو ہماری قوم یہاں تک پہنچی. بس اس سے زیادہ الحمدللہ آپ صاحبان فہم تشریف فرما بہت اچھے طریقے کے ساتھ بات کو قبول کیا کہ آپ لوگ اس سلسلے میں ایک گزارش ہے، آپس میں لڑنے سے خدا کے لیے برے سے کرتے. پہلے ہمارے بچپن ہی کے زمانے میں ایک چیز زیادہ نہیں، اپنے بچپن کے اسکول لائف کے زمانے میں سنتے تھے کہ جیسے ہی محرم شروع ہوتا تھا جو غیر تھے ہم سے ڈرنے لگتے تھے کہ محرم شروع ہو رہا ہے، اب شیعوں کی طرف سے پتہ نہیں کیا کچھ ہو سکتا ہے. اور ہم عقیدے کے لیول پر باقی معاملات میں، ملکی سوشل معاملات میں اس محرم سے ان کا بڑا مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں. اب جب محرم شروع ہوتا ہے تو پورا فیس بک اور پورا ٹویٹر اور پورا واٹس ایپ اپنوں ہی کے درمیان جھگڑے سے بھرا ہوا ہے، اپنوں کے درمیان جھگڑے سے بھرا ہوا ہے، اور کسی کو کوئی کام ہی نہیں ہے، صرف ان مولانا کا کلپ نکالا جو پسند نہیں ہے، اس میں جو ہے وہ آگے پیچھے کی بات کو کاٹے بغیر ادھر ادھر کیے بغیر وائرل کر دیا اور اس پر تماشا کر رہے ہیں. یا پھر یہ کہ جناب آپس میں بحث چل رہی ہے اور ایک دوسرے کو کیا کچھ برا بنا نہیں کہتے، مولانا امام حسین جیسے نہیں کر رہے. آپ کا جو عقیدہ ہے، جو بات ہے، وہ اپنے مقام پر ٹھیک ہے، آپ اس کا مسلم ہے، لیکن کسی اور کی توہین کا حق کسی کو نہیں ہے. توہین نہ کی، وہ بھی عزادار ہے. ہر ایک اپنی اپنی سوچ کے مطابق عزاداری کر رہا ہے. آپ کو ایک طریقہ صحیح نہیں لگ رہا، ٹھیک ہے، آپ اس سے بیک آف ہو جائیں ادب احترام سے، لیکن جو وہ کر رہا ہے اس کی توہین نہ کریں. یہ تھوڑی سی گزارش ہوئی. الحمدللہ.